ہے کہ سید اپنے بہن بھائی جو سید ہیں کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ تو سید کو فی نفس ہی صدقہ اور زکوٰۃ نہیں لگتا، کوئی بھی دے، اس لیے ان کی ویسے خدمت کریں، وہ مخدوم ہیں امت کے، کی ویسے خدمت کریں۔ دوسرا یہ پوچھا گیا ہے کہ 50 سال کی ایک عورت ہے تو کیا وہ بغیر محرم کے عمرے کے لیے جا سکتی ہے؟ تو بھئی بات یہ ہے کہ عورت کے لیے محرم کے بغیر جانا درست نہیں ہے، چاہے عمر اس کی کتنی بھی ہو جائے۔ پھر یہ پوچھا گیا ہے کہ کسی بیوہ عورت کے پاس صدقہ اور زکوٰۃ کی خاصی رقم جمع ہو گئی ہے تو کیا وہ کسی کاروبار کے لیے ان پیسوں کو استعمال کر سکتی ہے، کسی کو دے سکتی ہے؟ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کے لیے تملیک شرط ہے، فقہ کا ایک جملہ ہے تملیک، مطلب یہ کہ سامنے والے کو مالک بنانا ضروری ہے۔ تو جب آپ کسی کو کسی چیز کا مالک بنا دیتے ہیں پھر جو اس کا دل آئے وہ کرے، پھر وہ اسے کاروبار کرے یا وہ اسے کچھ اور کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص تھا جس کو زکوٰۃ لگتی تھی، تو اتنے لوگوں نے زکوٰۃ دی تھی کہ اس نے اسی سال ہی کاروبار شروع کر لیا اور پھر اگلے سال اس نے خود زکوٰۃ دینی شروع کر دی۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے پیسے دیے تھے تو انہوں نے کاروبار میں لگا لیے، تو بھئی آپ نے جب دے دیے تھے تو پھر وہ جیسے ان کا دل کرے وہ ویسے کرے۔ پوچھا گیا ہے کہ ترجمہ اور تفسیر والا قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو کون سا پڑھے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے اردو ترجموں میں وہ دنیا کا بہترین ترجمہ ہے، اور مطلب یہ میں عقیدت کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، کراچی یونیورسٹی سے PhD کا مقالہ منظور ہوا ہے اردو تراجم پر کہ پاکستان میں جو اردو ترجمے ان میں سب سے بہترین ترجمہ کون سا ہے، تو آپ کی کراچی یونیورسٹی نے ایک شخص کو PhD کی ڈگری اس بات پر دی ہے کہ واقعی تو نے ثابت کر دیا ہے کہ سب سے اچھا ترجمہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ترجمہ ہے، ادب والا اور چاشنی والا۔ اب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ چھاپتے ہیں اور سارے الحمدللہ اچھی کوشش کرتے ہیں، لیکن مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ جو دعوت اسلامی نے شائع کیا ہے ترجمہ قرآن مجید کا، وہ ہر لحاظ سے اس وقت جو چھپتے ہیں ان میں سب سے بہترین ہے۔ انہوں نے اس پر بڑا زبردست کام کرایا ہے، جو اس کی یہاں ضرورت تھی تخریج کی وہ تخریج کرائی ہے، اور جس جگہ کوئی انہوں نے دیکھا کہ عام آدمی کے لیے مشکل ہوگی وہاں انہوں نے آسانی پیدا کی ہے۔ تو اس وقت جو چھپ رہے ہیں ترجمے وہ آپ کوشش کریں کہ دعوت اسلامی کا چھپا ہوا ترجمہ قرآن مجید کا آپ حاصل کریں، وہ ایک بڑا عمدہ کام انہوں نے کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی اور بھی کئی کتابیں انہوں نے چھاپی ہیں اور جو کام کیا بڑا شاندار کیا ہے، علمی اور تحقیقی کام، ان کی خدمات اس میدان میں بڑی عمدہ ہیں۔ تو آپ وہ ترجمہ حاصل کریں اور اس کا مطالعہ کریں، اور اس کے ساتھ حاشیہ ہے حضرت صدر الحفاظ البدر المماثل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی کا، وہ حاشیہ ہے، تو بڑا مزیدار کام ہے۔ اگر آپ کو چسکا لگ گیا نا اس کو پڑھنے کا کہ ایک رکوع ترجمہ تفسیر سے روز پڑھنا ہے، شرط یہ ہے کہ مزہ لگ جائے، اگر لگ گیا نا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ جتنی مرضی روٹی کھا کے سوئیں وہ آپ کو آواز ضرور دے گا کہ اٹھ یار ایک دفعہ پڑھ لیں، وہ آواز ضرور دے گا۔ تو اس لیے یہ جو سوالات تھے میں نے عرض کر دیے۔